26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل آپ فرما دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم اطلاع دے رہے ہو اللہ کو بدینکم اپنے دین کی، واللہ یعلم اور اللہ کریم جانتے ہیں ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں منافقین کا ذکر تھا۔ مدینہ کے آس پاس رہنے والے دیہات کے لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے ہم بھی مومن ہیں، لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت دیا جائے۔ اللہ پاک نے آیات نازل کر کے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے میرا نبی یہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ آ کر آپ کے سامنے ایمان ظاہر کرتے ہیں، اے میرا نبی یہ ایمان نہیں لائے ہیں، انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ان لوگوں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیاوی مفاد مال لینے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس۔ اور آج کی آیت میں فرمایا ہے میرا نبی آپ فرما دیجئے ان دیہاتیوں سے اور کہیے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ پہ کیا احسان ڈال رہے ہو؟ اسلام قبول کیا تو اپنا ہی فائدہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر انسان کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ کون مخلص مومن ہے اور کون بندہ مال کے لیے ایمان لایا کلمہ پڑھا۔ یہ تو اللہ کے لیے انسان ایمان لاتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، فائدہ انسان کا اپنا ہے۔ تو فرمایا میرا نبی ان دیہات والے لوگوں سے فرما دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ پہ تم کیا احسان جتلا رہے ہو، نبی پر کیا احسان جتلا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے میرا نبی آپ ان دیہاتیوں سے فرما دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم اطلاع دے رہے ہو اللہ کو بدینکم اپنے دین کی، واللہ یعلم اور اللہ کریم جانتے ہیں ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔
یمنونا یہ احسان جتلاتے ہیں علیکا اے میرا نبی آپ پر، ان اسلموا یہ کہ وہ اسلام لے آئے، قل آپ فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر ان دیہات والوں سے کہہ دیجئے لا تمنوا نہ تم احسان جتلاؤ علیہ اسلامکم میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، مجھ نبی پر احسان کیا جتلاتے ہو، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ کریم نے احسان کیا تم پر، ان ہداکم للایمان یہ کہ ہدایت دی تمہیں اللہ نے ایمان کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ جو بعض مدینے کے دیہات کے قبیلے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو ہم لڑائی کے بغیر اسلام لائے ہیں، اور کہنے لگے حالانکہ یا رسول اللہ جو باقی لوگ آپ پر ایمان لائے دیکھیں ان لوگوں نے آپ سے جنگیں کی ہیں، لڑی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، پھر جس وقت یہ لوگ مغلوب ہو گئے انہیں شکست ملی تو ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ کہنے لگے ان کا ایمان تو مغلوب ہو کے یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم لوگ آپ کے پاس ویسے ہی آ گئے، ہم نے نہ آپ سے کوئی لڑائی لڑی، کچھ بھی نہ ہوا، دیکھو ہم آپ کے تابعدار ہو گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ مخلص ہیں منافق لوگ آ کر مال کے لیے آئے، لیکن منافق ہمیشہ اپنا احسان جتلاتا رہتا ہے، بھائی اللہ کے لیے کر، اور یہ بھی اس لیے کہہ رہے تھے ہمیں مال غنیمت میں سے زیادہ ملے، ہماری قربانی کہنے لگے زیادہ ہے، ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، ہم شکست خوردہ ہو کر نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے خوشی سے آئے ہیں، لہذا تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے مل جائے، بیت المال یا دوسرے حقوق میں ہمیں فوقیت دی جائے، یہ لوگ کہنے لگے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر کے ان لوگوں کی تردید فرمائی، فرمایا میرا نبی پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو ان کے آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہرگز مخلص نہیں ہیں، ان کی چال ڈال بتا رہی ہے یہ مخلص نہیں ہے، اور نبی بھی کوئی اتنے سادے تو نہیں، ہر بندہ گفتگو سے پہچان لیتا ہے کہ کون بندہ کس درجے کا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی پتہ تو چلے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں، ان کی چال ڈال، ان کی چالیں جو ہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ جو ہیں پکے ایمان والے ہوں، مخلص لوگ ہوں، اور ان کا دعویٰ منافقوں والا لگتا ہے، اس لیے کہ منافق ہمیشہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، سچا ایمان والا بندہ کبھی بھی دعوے نہیں کرے گا، اپنے ایمان کے اپنی نیکی کا کسی پر احسان نہیں جتلائے گا، اس لیے وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو سمجھتا بھی یہی ہے ایمان والا کہ اس میں میرا فائدہ ہے، دوسروں پہ بھلے کیا نیکی کا احسان جتلاؤں۔ اور سچا ایمان والا مفاد پرستی کے لیے اسلام نہیں لاتا، وہ اپنی نیکی کا کسی پر احسان نہیں جتلاتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ توفیق دی نیکی کرنے کی۔ اور چونکہ منافق کا مقصد صرف مالی مفاد ہوتا ہے اور دین سے منافق کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہاں اسلام لائے ہوئے یہ لوگ جو دیہات سے آئے تھے یہ نبی پر احسان جتلا رہے تھے کہ دیکھو نبی ہم آپ پر ایمان لے آئے بغیر جنگ کے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پر کیا احسان تم جتلا رہے ہو، فائدہ کس کا ہے؟ نبی کا نہیں ہے، اللہ کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اگر تم اسلام لے آئے۔ ساری دنیا بھی اگر مسلمان ہو جائے، سارے مسلمان سارے انسان نیک بن جائیں، اللہ کی خدائی میں رتی بارے
اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر سارے لوگ کافر ہو جائیں اللہ نہ کرے اور سارے کے سارے رب کے منکر بن جائیں تو اللہ کی ربوبیت میں ذرہ کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ بھلے کس کا محتاج ہے، تو جو ایمان لایا تو فائدہ اسی کا ہے، اور جس نے کفر کیا تو نقصان اسی کا ہے۔ اپنے ایمان کا بھلے اللہ کے نبی پر کیا احسان جتلاتے ہو؟ اگر ایمان لائے ہو تو فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے، اگر کوئی انسان نیکی کے کام کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے تو کسی بندے پر احسان جتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اس دور فتن کے اندر دین کے کسی شعبے کے ساتھ ہمیں بھی لگا دیا، وگرنہ ہم اس قابل کہاں تھے، اور اللہ نے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور ورنہ ہماری اوقات کیا تھی۔ اللہ نے ہدایت کی توفیق دی، اس میں کسی پر احسان کرنا یا اس میں نخرے کرنا، دوسروں پہ احسان جتلانا، یہ کون سی بات ہے؟ شکر کرو ہم لوگ اس قابل کہاں تھے اس دور فتن کے اندر۔ اور ہر زمانے میں کفر زیادہ رہا، آج بھی کفر زیادہ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ ایمان نہ ملتا تو کیا کرتے ہم لوگ؟ اللہ کی قسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہے، دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے۔ میں نے آپ میں سے کس نے اللہ سے ایمان مانگا تھا؟ اللہ نے کتنا ہم پہ فضل کیا، احسان کیا، اللہ نے ماں کی گود میں ایمان دیا، آنکھ کھولی تو ایمان کے گھر میں اسلام لائے۔ اور اسی طریقے سے پھر اس زمانے کے اندر اللہ نے ٹوٹا پھوٹا جو نیکی کی توفیق دے دی، تھوڑا بہت جو اسلام اور قرآن کے ساتھ دین کے ساتھ جڑ گئے، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، نہ ہر بندہ محتاج ہے، رب کا شکر کرو اللہ نے ہمیں جوڑ دیا۔ یہاں میں اور آپ بیٹھے یہ بھی اللہ کی توفیق سے بیٹھے، اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ کی آپ پہ نظر رحمت مجھ پہ نہ ہوتی، اللہ کی قسم ہم بھی محروم ہوتے، پتہ نہیں کہاں وقت گزر رہا ہوتا۔ یہ اللہ کے گھر کے اندر دین اور قرآن کے ساتھ تھوڑا تعلق اللہ نے جوڑ دیا، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، اس پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ پاک دنیا اس بندے کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور اس کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، ایمان اللہ اسے ہی دیتا ہے صرف جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے ایمان اسی کو ملتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، دین اللہ اسی کو دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ دنیا تو اللہ پسند ناپسند دونوں کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ صرف جن لوگوں پہ رب کی نظر رحمت ہوتی ہے، رب خوش ہوتا ہے، ایمان کی دولت اللہ اسے ہی دیتا ہے۔ اس لیے یہ منافقوں کا کام ہے، وہ ایمان لائے بھی ظاہری طور پر آ کر نبی پر احسان جتلا رہے ہیں۔ فرمایا میرا نبی ان کو کہہ دو میرے اوپر کیا احسان جتلاتے ہو، فائدہ تمہارا اپنا ہے، تم اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اس نے ہمیں ایمان دے دی۔ اگر سچے ہو تو یہ کام کرنا چاہیے، نبی پر احسان کیا جتلاتے ہو؟ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ پر یہ کہ وہ اسلام لے آئے۔ کل میرا پاک نبی فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے فرما دیجئے میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، اور بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ نے احسان کیا تم پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، ایمان دے دیا، اللہ نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی، یہ تو اللہ کا احسان ہے تم لوگوں پر
پر میرے اوپر اپنے ایمان اور نیکی کا احسان نہ جتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، میرے اوپر پھر ایمان کا احسان نہ جتلاؤ اگر اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ اس لیے کہ سچا ایمان والا بندہ نہ اپنی نیکی کا کسی پر احسان جتلاتا ہے، نہ اپنے ایمان کا کسی پر احسان جتلاتا ہے، وہ بندہ تو اپنے آپ کو اس چیز کا محتاج سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا، ربا تیرا شکر ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی خوب جانتے ہیں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی غیب کی چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ جانتا ہے، اللہ تمہارے دل کے ارادے اور نیت کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے تم لوگوں نے اپنا ایمان پیش کر دیا، احسان جتلا دیا، وہ تو رب جانتا ہے تمہارا ایمان نہیں ہے۔ واللہ بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالی عمل کی